اب سورۃ القمر ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں تقریباً 55 آیات ہیں۔ مکی صورت آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سور نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، صورت کی جمع ہے سور، تو جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر آخرت کے احوال، قیامت کا تذکرہ، آخرت میں اٹھائے جانے کے واقعات، پچھلی قوموں پہ عذاب کے واقعات، یعنی جو عقائد اسلامیہ ہیں، بنیادی اسلامی عقائد ہیں، ان پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ کیونکہ مکی صورتیں تھیں، اس وقت اسلام کی ابتدا تھی، تو عربوں کے عقائد کی اصلاح پر زور دینا بہت ضروری تھا، لہٰذا مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کے بارے میں کثیر مضامین نظر آتے ہیں۔ تو آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ کفار نے مطالبہ کیا، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، کہ اگر آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے اس کو اچھی طرح دیکھا، پھر نبی کریم نے اشارہ فرمایا، وہ چاند مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو ہے، آپ نے ہماری نظر بندی کر دی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خیر نبی کریم خاموش ہوئے۔ ان میں چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ واقعی معجزہ ہو، نظر بندی نہ ہو، تو جہاں لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہی نظر آئے ہوں گے، کیونکہ نظر بندی ہمارے ساتھ ہے، پورے دنیا پہ تو نظر بندی انہوں نے نہیں کی ہے، لہٰذا ہمیں قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے جو دور دراز کئی میل کے فاصلوں پر ہیں۔ وہ جب قافلے آئے تو ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کیا تم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ اس کی گواہی دے دیں گے تو اس کا مطلب واقعی یہ ایک معجزہ تھا۔ انتظار کیا گیا، کئی دنوں بعد، مہینوں بعد وہ قافلے آئے تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اس طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ تو جن لوگوں نے دیکھا تھا اور یقیناً دیکھا، انہوں نے پھر اس کی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن جب بدبختی طاری ہو جاتی ہے تو اسی طرح طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئے اور انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں، یعرضوا، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہمیں دائمی جادو ہے جو پہلے والے سے چلتا ہوا منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم کو، اس معجزے کو جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کی، منہ موڑا اور اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کیا، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام کو مقرر کر دیا ہے، ان کو موت بھی آنی ہے، قبر میں عذاب بھی ہونا ہے، ان کو اٹھنا بھی ہوگا، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، حساب و خطاب ہوگا، انہیں جہنم میں بھی جانا ہوگا، یہ سب کام قرار پا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی رکاوٹ تھی۔ ان کے پاس وہ خبریں آئیں، یعنی پچھلی قوموں کی خبریں آئیں کہ جس میں کافی روک تھی، رکاوٹ تھی، یعنی ان میں بہت نصیحتیں تھیں کہ اگر ان پہ غور و تفکر کیا جاتا تو کفر سے انسان رک جاتا۔ وہ پچھلے واقعات انسان کو دائمی طور پر کفر اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے، لیکن غور و تفکر تو کوئی کرے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیے،
پھر نہیں کوئی کام دیتے ہیں ڈر سنانے والے۔ یعنی جب انسان بالکل پٹڑی سے اتر جاتا ہے اور وہ ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر ڈر سنانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں یا ہر دور میں جو لوگ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں وہ پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب سامنے والا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو تو آپ کتنی ان کو باتیں سنا لیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ سنے گا ہی نہیں، اور سنے گا اگر زبردستی اس کو سنوائیں گے بھی تو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا اور توجہ نہیں کرے گا۔ اس کو ہوش اسی وقت آئے گا جب مار لگے گی، اور مار اس وقت پڑے گی کہ جب موت آئے گی، اس وقت سب بالکل صحیح ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا پھر ہوشیار ہونا ہمارے لیے غالباً اتنا نافع نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ تو حقیقتاً ہم سب سو رہے ہیں، خوب خواب غفلت میں ہیں، غفلت کی چادریں نہیں بلکہ رضائیاں لے کر اوڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں برود قیامت جاگنے کا موقع ملے گا جب ہم ہر چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور وعدہ خداوندی کی حقیقت ایک تصویر کی شکل میں سامنے ظاہری صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ نہ کرے کہ ہم پچھتائیں، اللہ تعالی ہم پہ اپنی کرم نوازی فرمائے، ہمیں دنیا میں سنبھلنے کا موقع عطا فرما دے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، ورنہ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم تھا۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، اجنبی بات کی طرف بلائے گا۔ یہ جس دن بلانے والا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ جس دن بلانے والا ایک سخت غیر مانوس بات کی طرف بلائے گا، اجنبی بات کی طرف بلائے گا، اور وہ ہے قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ اگرچہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے لیکن ہم حقیقتاً یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز ہوگی، فرسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے، اتنا مجمع، اتنی پبلک، اور پھر حساب و کتاب اور اعمال، یہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہوں گی، تو ہمارے لیے بالکل یہ ایک اجنبی معاملہ ہوگا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی۔ یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کیڑے آتے ہیں وہ فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں، ٹڈی کہلاتی ہیں۔ ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کیڑے مکوڑے ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اگر اڑیں تو کتنے مطلب ہر طرف کیڑے کیڑے نظر آتے ہیں، جو آپ نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹری فلم اس قسم کی دیکھی ہو، یا جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں، فصلوں کھیتوں پہ کام کرتے ہیں، وہ تو ان مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر طرف ٹڈیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حصی مثال سے سمجھایا کہ اس وقت بھی ایسے ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ نکل کر، کیونکہ انسان، جانور، درندے، پرندے سب کے سب اٹھیں گے، تو جو جانور مٹی میں مل گئے ہیں، جو سمندر کے اندر چلے گئے تھے، وہ باہر نکلیں گے سمندر سے، یعنی قیامت تو قائم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، سب کچھ سب ریزہ ہو جائے گا، لیکن پھر وہ اٹھیں گے تو ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، بالکل جیسے ٹڈیاں، پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے نکلیں گے، یعنی جو بلا رہے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام، یہ سب لوگ نکل کے پریشان حال ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی جائے گی کہ ہمیں بلانے والے کی طرف، سور پھونکنے کے والے کی طرف چلنا چاہیے، تو ادھر چلیں گے اور پھر اس طرح میدان محشر میں پہنچیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، یہ بڑا سخت دن ہے بھائی، یہ تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سنا تھا، اور واقعی مسلمانوں کی بات تو حق اور سچ نکلی کہ یہ تو واقعی ہو گیا۔ اس وقت یہ کہیں گے دن بڑا سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے جھٹلایا، ان سے پہلے، ان کفار سے پہلے نوح کی قوم نے، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور کہنے لگے کہ مجنون وازدجر، کہ یہ مجنون ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو جھڑکا، ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا۔
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو آپ نے یعنی نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ بے شک میں مغلوب ہوں، یہ مجھ پہ غالب آتے جا رہے ہیں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے۔ یہ فانتصر معنی میری مدد کر بھی ہے، اور اسی بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے بہنے والا تھا، یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پھر چشمے پھوٹنے لگ گئے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی، چشمے کر کے بہا دی گئی، چشمے ہی چشمہ پانی پانی ہو گیا، ہر طرف اوپر سے بھی پانی نیچے سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ طوفان نوح کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نشانی تھی وہ بیان فرمائی، اس کے احوال کو بیان فرمائی۔ جب ان لوگوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا اور آپ پر غالب آنے لگے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا پانی برسائیں، یعنی زمین کو حکم دیا کہ پانی نکالے اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں قسم کے پانی جو تھے وہ آنے لگے اور پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر قد قدر جو مقدر تھی، یعنی جس کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ فرما کر اسے مقرر کر دیا تھا وہ کہ اتنا پانی جمع ہونا ہے، تو اوپر سے آنے والا پانی نیچے سے نکلنے والا پانی دونوں مل گئے اور اس مقدار تک پہنچے کہ جو لوگوں کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی ایک ایسی چیز پر کہ جو تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ یقیناً اس زمانے میں لوہے کی کیلیں تو نہیں ہوں گی، لکڑی کو اس طرح کیل کی طرح تراش کے اس کو پھر سوراخ کر کے دو لکڑیوں کے اندر اور پھر اس کو ٹھوکا گیا ہوگا جس سے وہ مضبوط ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ ایک بڑا طوفان آئے گا، پہ کشتی تیار کریں۔ اور جب نوح علیہ السلام اس کشتی کو تیار کر رہے تھے اور یہ بہت ہی بڑی کشتی تھی، بہت ہی بڑا بیڑا تھا، تو وہ لوگ ہنستے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ یہ کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اور پھر جب عذاب اللہ کا نازل ہوا تو پھر یہ پچھتاتے رہ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہہ رہی تھی، وہ جاری تھی، جزاء لمن کان کفر، اس کے صلے میں، یعنی ان سے مراد نوح علیہ السلام ہے کہ اس کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی اس کے بدلے میں جن کے ساتھ کفر کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ کشتی کا الہام فرمایا، کشتی کو قائم رکھا، وہ نہیں ڈوبی، طوفان آنے کے باوجود سب لوگ ہلاک ہوئے، صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ انہیں ساتھ سوار کر لیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی آپ نے سوار کر لیا تھا۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں ہو سکتا ہے ڈائناسور بھی اس زمانے میں ہوں، ہاتھی ہوں، اور کتنے بڑے بڑے جانور جو آپ نے بہر اللہ کے حکم سے رکھے اس کشتی میں، وہ بچ گئے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی بنا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر، یعنی اس پانی کو یا اس کشتی کو جو بعد میں آنے والوں نے دیکھا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، توجہ کرنے والا کہ جو ان امور کے اوپر توجہ کرے۔ تو طوفان نوح کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا تاکہ بعد میں آنے والے تفکر کریں، تو ہے کوئی تفکر کرنے والا؟ تو اس میں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں دعوت فکر کئی مقامات پر مختلف انداز سے اور مختلف لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو قیامت کی نشانیاں ہیں، جہنم کے احوال ہیں، یا پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں، ان پر غور و تفکر کی دعوت تو ہر خاص و عام کو ہے، عوام الناس تک غور و تفکر کر سکتی ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں غور و تفکر کی عوام کو اجازت نہیں ہے، صرف علماء اسلام، فقہائے اسلام کو اجازت ہے۔ وہ شرعی احکام سے متعلق آیات ہیں، وہ غور و تفکر کرتے ہیں، ان سے شرعی احکام کا استنباط کرتے ہیں۔
بعض آیات ایسی ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی وضاحت میں یقیناً مجتہدین کے قول درکار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت درکار ہوتی ہے۔ اس میں بھی عوام الناس کو اس کے ظاہر کو سمجھنے کا حکم ہے، لیکن وضاحت کرنے کی اجازت یہ غور و تفکر کے نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے عوام کو علماء سے لینی چاہیے، جیسے ثمہ وجہ اللہ کے الفاظ کہ اللہ جدھر تم جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اللہ کے لیے تو چہرہ ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ یقینی سی بات ہے کہ وجہن کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہے جس طرف تم جاؤ، تو اس کو رحمت کی توجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی عوام کو غور و تفکر کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسی آیات ہیں جن میں علماء اور عوام دونوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ متشابہات ہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں اس میں ضمنی طور پر کوئی نتیجہ قائم کرنے کی علماء اسلام کو اجازت نظر آتی ہے، کیونکہ علماء نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن عوام کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عوام صرف قرآن پاک میں موجود واقعات، ضرب الامثال، قصے یا جو پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات، آخرت کے احوال، ان پر غور و تفکر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس سے نتیجہ مرتب یہ ہوا کہ جو بیچارے بعض نادانی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے، تو ہم شرعی احکام سے متعلق آیات میں، عقائد سے متعلق آیات میں بھی غور و تفکر کر کے کوئی نتیجہ قائم کر سکتے ہیں، وہ بالکل غلطی پر ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظیم سے اگر آپ شرعی احکام کا استنباط کرنا چاہیں، نکالنا چاہیں، یا ان سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بڑی وسعت علمی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے حدیث بھی پڑھی ہونی چاہیے، بہت سارے علوم ہوتے ہیں، مثلا صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، پھر منطق اور فلسفہ بھی۔ اگر آپ ذاتیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کلام کرنا چاہتے ہیں تو منطق اور فلسفہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے، پھر اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، تفسیر اصول تفسیر، یہ تمام چیزیں پڑھی ہوں پھر کہیں جا کر کوئی ہم نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں۔ اور عقائد کے لیے تو خصوصاً علم الکلام کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ صحیح عقیدہ سمجھ میں آئے۔ جو اکابرین نے آیات کی تشریح شرح فرمائی ہے، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کے اسلوب کے موافق طریقہ اختیار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ عربوں کے اسلوب کے موافق تھا، کیونکہ عربوں اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، عرب دور تھا، عرب لوگ تھے، وہ اپنے کلام کے اسلوب کو سمجھتے تھے، تو ایسا ہی کلام نازل کیا گیا جو ان عربوں کے محاورات میں استعمال ہو رہا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بھی جیسے کنایہ میں اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کسی پر چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات کہتے ہیں، تو اس کے ظاہری معنی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کے ظاہری معنی کا اگر قصد کر لیا جائے تو مفہوم کا کچھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو ہر چیز پہ غور و تفکر کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف ان چیزوں پہ غور و تفکر کر سکتے ہیں جن پہ غور و تفکر کرنے سے مطلب روحانی ترقی ہو، ذہن میں خوف پیدا ہو، دل میں خوف پیدا ہو، اور انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو، گناہوں سے بچ سکے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ تو یہ سوال کے طور پر ہے کہ دیکھا جو میں نے دھمکیاں دی تھیں اس کا کیا نتیجہ مرتب ہوا، اور پھر میرا عذاب کیسا ہوا، اس پہ غور و تفکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف ب بھی نہیں پڑھی ہے۔ بس وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر اور پھر اپنے پاس سے مفاہیم اخذ کر کے وہ بتاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص پہ قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا۔
ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے، جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے، اسے خود غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا یہی تھا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے اس کو سیکھیں۔ تو پھر ایک ترجمہ قرآن منگوایا گیا، یعنی قرآن منگوایا گیا، وہ ترجمے والا تھا، ترجمے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا گیا کہ اچھا اب آپ اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے۔ اب وہ عربی پڑھیں تو ترجمہ نہ آئے تو کہنے کہ یہ تو نہیں آتا، تو پھر سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ جب آپ کو ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا تو قرآن سمجھنا کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک آیت کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کسی ترجمہ کرنے والے کے محتاج ہیں، تو خود بتائیے کہ اس ترجمے سے پھر مقصود الہی متعین کرنے کے سلسلے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عربی کا ترجمہ کرنا آسان ہے یا اس ترجمے سے مطلوب الہی، مقصود الہی یا اللہ تبارک و تعالی جن معانی کا قصد فرما رہا ہے ان معانی کو نکالنا آسان ہے؟ تو جو آسان ترین کام ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، اور جو مشکل ترین ہے اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے، بتائیے ٹھیک ہے یا غلط، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ جبکہ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ تو مجبور ہیں اس بات پر کہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ جو ترجمہ ہے بالکل ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ نکلا ہوا جو اردو میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، اس کے درست یا غلط ہونے کو جانچ سکے، تو خود بتائیے کہ اس سے پھر مفاہیم کو اخذ کرنا، مقصود الہی کو متعین کرنا اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس پہ ایک اور دلیل جو بہت ہی قوی دلیل ہے، اس پہ توجہ کریں۔ یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اٹھا کے دیکھیے آپ سیاہ ستہ، اس میں کتب کے اندر آپ ایک چیپٹر دیکھیں گے کتاب التفسیر کے نام سے، اس میں وہ آیات جمع کی گئی ہیں، وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اس طرح ہوتا تھا، صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، نبی کریم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب صحابہ کرام جو اہل اللسان تھے، عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ تو قرآن سمجھنے میں نبی کریم کے پاس جانے کے محتاج ہوئے، اور آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا کالج یا یونیورسٹی کا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے کبھی کسی دینی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ صرف ترجمہ قرآن اٹھا کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس پہ ہنسی ہی آئے گی، کوئی اس پہ سنجیدگی تو انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام تو محتاج ہوئے نبی کریم سے پوچھنے کے، حالانکہ وہ تو عربی سنتے اس کے تراجم سب جان لیا کرتے تھے، آپ ترجمے کے سلسلے میں بھی ایک اور شخص کے محتاج ہیں، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم جو بس اللہ نے بیان فرمایا اس تک ہم پہنچ جائیں گے، اسی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے، کبھی بھی قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ہمیشہ ترجمہ اور اچھی تفسیر لیں، تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں، کسی اچھے مستند تفسیر کو آپ لے لیجئے، یہ جیسے ہمارے پروگرام ہے اس کو آپ غور و تفکر اس پر کیجئے، اس سے آپ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر یاد رکھیں کہ کئی طریقے سے ہوتی ہے، بعض اوقات قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح بعض اوقات احادیث میں تفسیر آتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اسی طرح بعد کے اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں۔ تو یہ ہمارا ماخذ و مرجع ہونا چاہیے، قرآن سے قرآن کو سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، اقوال صحابہ سے یا 1500 سال میں جو متقی پرہیزگار علماء اسلام مفسرین گزرے ہیں ان کے تفسیر کا مطالعہ کر کے تب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے اور یہ کہے کابرین نے کیا کیا ہے، پہلے بزرگوں چھوڑ دیجئے میں تفسیر بیان کرتا ہوں، اور وہ اپنے پاس سے نئے نئے معانی اخذ کر کے قرآن پاک کے بتائے، وہ بالکل غلط ہے، اس کے اوپر کبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔
آگے ارشاد فرمایا کہ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر دلانے والے فرمان، یعنی وہ دھمکیاں جیسے پہلے ترجمہ ہوا کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ اور کس طرح ہلاک کیا؟ ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری بدھ تھا جس میں تیز ترین ہوا آئی اور ان کے پرخچے اڑا دی اس ہوا نے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے۔ تنزع الناس، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ جیسے آپ کھجور کو کاٹ دیں، جب وہ گیلا ہوتا ہے یعنی لگا ہوتا ہے زمین میں تو بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے، پھر تیز ہوائیں اس کو اڑا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو بالکل ایسے اڑا رہی تھی جیسے کھجور کے درخت کے سوکھے تنے ہوا کے ذریعے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر ارشاد فرمایا کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، فقالوا، تو وہ بولے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی فرما برداری کریں، یعنی ہم ایک ایسے آدمی کی فرما برداری کریں جو ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے انسان کی کر سکتے ہیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر لیں گے تو پھر تو ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں کہ ایک انسان کی اطاعت کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہے تو فرشتے کو بھیجے۔ القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، اور انہوں نے یہ ناپاک جملہ بولا جو اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا کہ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، یعنی اللہ کو یہی نظر آیا کہ یہ نبی بنایا جائے، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے۔ اشر کہتے ہیں جو بہت زیادہ شیخیاں بھگارتا ہو، اپنے بارے میں بڑھ کے مارتا ہو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اس طرح صالح علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے تھے، آپ کے خلاف اس طرح انہوں نے بات کہی۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اور شیخی باز، یعنی جو اترانے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش۔ تو جب یہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا اور دن مقرر کر دیے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، باقی دن تم لوگ پانی پیو گے۔ لیکن اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی نہیں پیے گا۔ تو پھر یہ لوگ جب اونٹنی پانی پی جاتی تھی اور ان کے لیے کم بچتا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو معاذ اللہ ہلاک کر دیا تھا۔ حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، لیکن انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، اسی کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش۔ فارتقبہم، تو اے صالح علیہ السلام آپ ابھی راستہ دیکھیے، واصطبر، اور صبر کیجئے، یعنی آپ منتظر رہیے کہ اب ان کے اوپر کس طرح عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے اور کیسے اللہ کی خفیہ تدبیر اپنا کام کرتی ہے، اور آپ صبر فرمائیے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان میں حصوں میں سے ہے، یعنی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے، اپنے ہر حصے پر وہ شخص حاضر ہو جائیں، وہ لوگ حاضر ہو جن کی باری ہے۔ اونٹنی اپنے حصے کے دن آئے گی اور تم لوگ اپنے حصے کے دن آؤ گے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا۔ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو اس نے لے کر یعنی پکڑ کر اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی رگیں وغیرہ کاٹ دیں، تو وہ اونٹنی ہلاک ہوئی اور پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ،
تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، فَكَانُوا، تو وہ اس طرح ہو گئے، كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس جو سوکھی ہو، روندی گئی ہو۔ یہ جو گھاس کو گٹھے بناتے ہیں، وہ گٹھے جب بناتے ہیں تو وہ تازہ گھاس تو لے لیتے ہیں، جو بھوسا ووسا بچ جاتا ہے وہ زمین پہ رہ جاتا ہے، سوکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ چڑھتے ہیں وغیرہ تو اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے گھاس کے گٹھے بنانے والے کی بچی ہوئی سوکھی اور روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اس طرح اس ہوا نے، چنگھاڑ نے ان کا بھی یہ حال کر دیا تھا۔ ایک چنگھاڑ سخت بھیجی گئی تو یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ بارہا پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ کی قوم برے افعال کیا کرتی تھی، بدفعلی کی عادت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو بھیجا جو عذاب کی وعید لے کر آئے تھے۔ پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کے لیے دعا کرنا چاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا سے منع فرمایا اور آپ کو خبر دی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہلے تو ان کو پہچان نہیں پایا، آپ نے ان کو گھر میں رکھا، تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ اور منافقہ تھی اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس نے جا کے ان لوگوں کو چپکے سے خبر دی کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور لوط کے تو مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت مہمان ہیں، تو تم جا کر ان کے ساتھ گناہ کرو۔ تو سب کے سب وہ مکان کے اوپر جمع ہو گئے اور انہوں نے بری خواہش کا اظہار کیا۔ لوط علیہ السلام نے کافی ان کو سمجھایا کہ تم یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے میرے لیے ایک توہین اور تحقیر کا پہلو نکلے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ تو یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اندھا کر دیا تھا، یعنی روایت تفسیر مفسرین فرماتے ہیں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں، بالکل جگہ صاف ہو گئی تھی اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور پھر آسمان سے پتھر نازل ہوئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس کو اللہ نے یہاں پورا بیان فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، پتھروں کی بارش بھیجی، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو صرف بچایا اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، سحری کے وقت، جو سحر کا ٹائم کہلاتا ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکلنے کا حکم دیا، باقی پوری قوم پہ عذاب نازل فرمایا۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس کی نعمت، اپنی طرف سے نعمت عطا فرما کر ان پر ان کو نجات دے دی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک اس نے یعنی لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، یعنی جب وہ فرشتے موجود تھے، یہ لوگ آئے اور بری خواہشات کا اظہار کیا، تو لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، خدا کا خوف کرو، اللہ کی گرفت سے تم گرفت کا احساس کرو، لیکن یہ نہیں مانے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، جو وعیدیں بتا رہے تھے لوط علیہ السلام، جو اللہ کی طرف سے دھمکیاں ان تک پہنچا رہے تھے، آخرت کے عذابات کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں وہ شک میں پڑ گئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، یعنی انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام سے کہ معاذ اللہ اپنے مہمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم آپ کو دولت دیں گے، پیسہ دیں گے، آپ کچھ بھی ہم سے لے لیجئے، مہمان ہمارے حوالے کر دیجئے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل مٹا دیا، چوپٹ کر دیا، اس کو چوپٹ کرنا کہتے ہیں کہ ختم کر دیا بالکل۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جگہ بھی غائب ہو گئی تھی، بالکل سیدھی کھال ہو گئی تھی
اور آنکھیں ان کی ختم ہو گئیں۔ فذوقوا، پھر ان سے کہا گیا کہ تم چکھو عذابی، میرا عذاب، ونظر، اور ان ڈر کے فرمان جو ہم نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں، ان ڈر کے فرمانوں کو حاصل کرو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک صبح بالکل صبح کے وقت میں ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا، ٹھہرنے والا، قائم رہنے والے ایک عذاب کے مسلسل پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھیجے گئے تھے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، یہ گرفت جو تھی ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی، یعنی ایک عزت والے اور عظیم قدرت رکھنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ اللہ نے ایک سے سخت ان کی گرفت فرما لی۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر، یعنی کافروں سے خطاب ہے کہ تمہارے جو اس زمانے کے تمہارے یہ کافر ہیں، خیر من اولئکم، ان پہلے والوں سے بہتر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور، طویل العمر، لمبے قد والے، لمبے چوڑے، طاقت اور مال و دولت، اولاد کی کثرت، افرادی قوت، حکومت، زمینیں ان کو تم سے زیادہ ملی تھیں، تو کیا تم ان سے بہتر ہو؟ بہتر تو نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کتابوں میں تمہارے لیے براءت لکھ دی گئی ہے، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ کتابوں میں یعنی لوح محفوظ میں تمہارے لیے آزادی بھی نہیں لکھی اور تم پچھلی قوموں سے بہتر بھی نہیں ہو، تو پھر کس چیز پہ اکڑ رہے ہو؟ پچھلی قوموں کو دیکھو، تم سے بہتر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا، تو تمہارے لیے کوئی برات تو نہیں لکھی گئی اور تم ان سے بہتر بھی نہیں ہو، تو تم کیسے بچو گے؟ اس لیے غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے جب انسان پر بدبختی طاری ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ہدایت کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وہ کفار کیا کرتے تھے، ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے، یعنی پہلے انہوں نے یہ دعوے کیے، پھر غزوہ بدر کے اندر اور دیگر جو معرکے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی امداد فرمائی، تو یہ بھاگنے والوں میں سے ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، کہ ابھی یہ دنیا میں اجتماعی عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر موقوف ہے کہ وہاں پر ان کا ساتھ جو وعدہ وعید کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام ظاہر ہوں گی اور یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی ہے۔ ادھا و امر دونوں کڑوے پن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کڑوی سے مراد کوئی ذائقے کے اعتبار سے نہیں، مراد یہ ہے کہ بہت ہی سخت ہے، جیسے کڑوا ذائقہ طبیعت کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت اضطراب، بے قراری اور بے چینیاں لے کر آئے گی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یہ گمراہ بھی ہیں اور پاگل اور دیوانے، جیسے ان کے اوپر سحر طاری ہو گیا ہو اور جیسے مجنون اور پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً ہدایت وہی قبول نہیں کرتا کہ جس کے دماغ میں کچھ خلل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی اتنی واضح آیات اور اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان فرما رہا ہے تو کیوں آخر ہمارے ذہن میں وہ باتیں فکس نہیں ہو جاتی اور یہ باتیں ہمارے قلب پر اثر انداز ہو کر ہمارے عمل میں تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بنتی ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی، میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہر ٹی وی چینل یہ خبر شائع کرنا شروع کر دے کہ جی آج رات آپ کے ملک میں یا شہر میں زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے، اور رات کے 3 بجے کوئی شخص اپنے گھر میں نہ رہے، 3 سے 3:15 تک 15 منٹ زلزلہ ہوگا،
بلڈنگیں گر جائیں گی، لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، زمینیں پھٹیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فلاں فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے بیوی بچوں اور تھوڑے بہت قیمتی سامان سمیت اس مقام پہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک خبر اسے ہلا دینے کے لیے، کچھ اعمال اختیار کرنے کے لیے، اپنے آرام، آسائش، سکون کو چھوڑ دینے کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ پورے قرآن کے اندر باتیں بیان ہوئی، اور کافر تو کافر، مسلمان بے پرواہی کے ساتھ ان باتوں کو سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اور وہ توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یعنی دیوانوں کی مثل ہیں، حقیقتاً پاگل تو نہیں تھے ورنہ مرفوع القلم ہو جاتے، پھر ان کی گرفت نہ ہوتی، عقلیں سلامت تھیں، لیکن ان عقلوں کے اوپر غفلت کے پردے طاری ہو گئے تھے، جس کی بنا پر وہ دیوانوں کی مثل ہو گئے تھے۔ جیسے ایک پاگل اور مجنون کو نصیحتیں کریں اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ان پر بھی انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن آگ میں اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کو گھسیٹ کے پھینکا جائے گا۔ منہ کے بل گھسیٹنا، دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر کسی کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے جائیں، منہ زمین پر ہو، دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھینچا جائے تو کیسا منہ رگڑ جائے گا اور پورا چھل جائے گا، خون نکلے گا۔ اس طرح ذلت کے ساتھ گویا کہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ذوقوا، اور یہ فرمایا جائے گا چکھو تم، مس سقر، دوزخ کی آنچ، یعنی جہنم کی آگ کی جو گرمیاں ہیں وہ اب تم یہاں پہ جا کر چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ اندازے سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک حساب و کتاب کے ساتھ پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان پیدا کیا تو اسے بڑے حساب و کتاب کے ساتھ بنایا، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے۔ اسی طرح رزق جب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا تو ہر ایک کا ایک اندازے کے ساتھ رزق ہے۔ ایسا نہیں کہ بے تحاشا کوئی حساب کتاب نہ ہو، بس جس کو جتنا پہنچ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک ایکوریٹ حساب مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس دن اتنا ملے گا، اس گھنٹے میں اتنا ملے گا، اس روزی سے اتنا ملے گا، فلاں مقام سے اتنا ملے گا اور فلاں مقام سے اتنا ملے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے کون کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس کو کتنی اولاد ملے گی، پھر وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ایک مخصوص اندازے کے ساتھ پیدا فرما دی ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا کام تو ایک لمحے کی بات ہے، یعنی ایک واحد بات ہے، جس سے پلک مارنا، پلک جھپکانا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، جو اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتا ہے، جتنی پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے اس سے ہزارہا گنا جلدی وہ کام ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ کتنے بڑا کام کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ ہی یہ کرے کہ یہ کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں ہو تو اس کے ارادے کے موافق ہوگا، اور اگر وہ چاہے کہ یہ کام فوراً ہو جائے تو پھر اس میں چاہے کتنے بڑا کام کیوں نہ ہو، چاہے ایک بہت ہی بڑے پہاڑ کا بنانا، اس کو تخلیق فرمانا ہی مقصود کیوں نہ ہو، وہ لمحے بھر میں ہو جایا کرتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عظیم قدرت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرح کے جو کفار پہلے گزر گئے وہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی توجہ کرنے والا؟ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرح کے، تمہاری جس طرح تمہیں وضع کیا، تمہیں بنایا گیا، اسی طرح کے پہلے کچھ کفار تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو ہے کوئی توجہ کرنے والا کہ وہ غور و تفکر کرے کہ تم میں کوئی طاقت و قدرت نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کر سکو، نہ تمہارے پاس کوئی جائے فرار ہے، تم یقیناً قابل گرفت ضرور ہوگے، ایک نہ ایک وقت میں اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، اور نبی خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ جانو تو تمہاری کامیابی ہے۔
وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جس کو انہوں نے کیا ہے وہ زبر میں ہے، یعنی کتابوں میں ہے۔ مراد اس سے لوح محفوظ ہے یا نام اعمال ہیں کہ جو کچھ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، ایک ضابطے کی کارروائی مقصود ہے، ضابطے کی تکمیل مقصود ہے کہ اس کو اللہ نے لکھوایا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باتیں بھول جاتا ہے، اور لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھے گا تو اس کو یاد آ جائیں گی۔ وہ کوئی بات بھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو خود اپنے پاس محفوظ رکھتا اور میدان محشر میں ہمیں حافظے کی قوت عطا فرما دیتا کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ایک لمحے میں دیکھ لیتے، یا ہمارے ذہن میں تمام باتیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کو یاد دلواتا۔ لیکن یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے معاملہ کرے، لہٰذا اس نے نامہ اعمال مرتب فرمائے اور کرامن کاتبین دو فرشتوں کو بٹھایا، ایک سیدھی جانب ہے ایک الٹی جانب ہے۔ سیدھی جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور الٹی جانب والا ہماری بدی یا گناہ لکھتا ہے، اور یہ لکھتے رہیں گے جب ہمارا انتقال ہوتا ہے۔ تو اگر مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی قبر پر بیٹھ جاؤ، یعنی قبر کے پاس بیٹھو اور اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ تو یہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو بہرحال اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ، یعنی ظاہر حدیث کا ظاہر یہی کہتا ہے، قرآن کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ بالکل کتابی شکل میں ہمیں دیا جائے گا، جس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ فرمائے حساب و کتاب سے، اس میں ہماری زندگی کے تمام کارنامے لکھے ہوں گے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے کھولے ہی نہیں، تاکہ ہم شرمندگی، رسوائی، ندامت، پچھتاوے سے محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت فرما دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اس طرح دعا کرنے کے بعد ہم اپنا محاسبہ ترک کر دیں، گناہوں سے بچنے کا شعور ہی حاصل نہ کریں، نیکیوں پہ استقامت کے لیے کوشش و ہمت ہی نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ یقین ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ ناجائز یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طریقے سے اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیں کہ وہ تصور ہمیں گناہوں پہ دلیر کر دے اور نیکیوں کے ترک پر پچھتاوے سے دور کر دے، کہ ہم سوچے چھوڑو جی نماز چھوڑ گئے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، گناہ ہم نے کر لیے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں ایسا تصور قائم رکھنا کہ آدمی خوب نیک اعمال کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بشری تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہے کہ ان کے اندر جتنی کوتاہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یعنی نیک اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے، اور اس کے علاوہ جو میری زندگی میں کوتاہیاں ہوئیں کہ گناہ ہوئے، خطائیں ہو گئیں، بتقاضائے بشریت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے وہ گناہ ہو گیا، تو اس کے سلسلے میں اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ ورنہ اس طرح جیسے آج کل گناہگار جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ انہیں سمجھائیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں وہ جی اللہ کی رحمت بہت بڑی، آپ ہمیں مت ڈراؤ، اللہ تعالیٰ ضروری ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین ہے۔ اس قسم کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی میں موجود یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک اعمال کرے اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور پھر بھی اپنے رب سے جنت کی امید لگائے۔ تو دیکھیے جو شخص بیج نہ ڈالے اور پودا نکلنے کے انتظار میں زمین کے پاس بیٹھ جائے وہ بے وقوف ہوتا ہے،
لہٰذا عملی کوشش کرنے کے بعد گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھا جائے تو یہ اچھا ہے۔ اور عمل کچھ بھی نہ ہو اور خالی رحمت کا یقین رکھا جائے، یہ کسی نبی سے، کسی صحابی سے، کسی ولی سے ثابت نہیں۔ اور اس طرح کی رحمت کا یقین یہ شیطان کا تو ہو سکتا ہے، نیک آدمی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان بھی ایسا ہی ہے، وہ ہر طرح کا گناہ کر رہا ہے، لیکن میدان محشر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ظہور ہوگا تو شیطان بھی اس امید پر سر اٹھائے گا کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ تو اتنی یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہوگی، لیکن یہ شیطان نہیں بخشا جائے گا، حالانکہ یہ ہم سے زیادہ، یعنی ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں سے زیادہ صاحب علم ہے، بہت سے جو عوام الناس ہیں ان سے زیادہ اس کو علم ہے، اس کو بڑا اللہ نے وسعت علمی سے نوازا ہے، یہ لیکن ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور یہ شاید یہ بھی ناجائز امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور یہ بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر چھوٹا کام ہو بڑا ہو وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ابھی لوح محفوظ کی چونکہ بات آئی، اس پر میں نے پہلے بھی کلام کیا تھا، مختصراً کلام پھر کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھوایا وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی تھیں کہ جس میں بندوں کو کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی اللہ نے لکھوائی ہیں کہ جس کے سلسلے میں بندے کو مکمل قدرت و اختیار حاصل ہے۔ جس میں قدرت و اختیار حاصل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی بدی، گناہ ثواب، اچھائی برائی، ہدایت گمراہی، یہ چیزیں جو ہیں جس میں ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا، گمراہی کا، سعادت کا، بدبختی کا یا ہدایت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پہ اختیار دے دیا ہے، اور دونوں کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، گمراہی کے اسباب بھی ہیں، ہدایت کے اسباب بھی ہیں، اور عقل عطا فرما دی۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان چیزوں کی قباحتیں اور فضائل بھی بیان فرما دیے، اچھی چیزوں کے فضائل یعنی ہدایت کے فضائل ہیں، گمراہی کی قباحتیں بیان فرما دی اور عقل دے دی، اور ہمیں کہا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تمہیں مکمل اختیار ہے، لہٰذا اس میں تو ہم کوئی بے اختیار نہیں ہیں، اور نہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے لیے گناہ لکھ دیے تھے کہ یہ گناہ کرے گا، یعنی لکھنا اس انداز سے نہیں تھا کہ وہ مسلط کر دیا گیا کہ اس کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے چوری کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے کام چوری کا انتخاب کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی کسی گناہ کا انتخاب کر کے اس گناہ کو کرنا اس پر لازم نہیں کیا ہے، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس کی بڑی وسعت علمی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل پہ نگاہ فرمائی کہ کون کیا کیا کرے گا، لہذا ایک کو دیکھا کہ اس نے کفر اختیار کیا، بالکل جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ اگر کوئی مووی لگا دیتے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے اس کو دیکھ لیا، ایک دفعہ مووی کو دیکھ لیا، اب اگر دوبارہ چلائی جائے تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرے گا، اب یہ کام کرے گا، اب یہ کام ہوگا، اب اس طرح ہوگا، اب اس طرح ہوگا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ بول رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، تو آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پوری آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، اور جو گناہ، ثواب، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام، ان میں سے جو شخص، ہم میں سے جو شخص ان میں سے جس چیز کو اختیار کر رہا تھا، اللہ نے ملاحظہ فرمایا اور لکھوا دیا، فلاں ہدایت کو اختیار کر رہا ہے، بھی اس کے لکھ دو کہ فلاں وقت میں ہدایت کو اختیار کرے گا۔ ایک شخص برائی کو اختیار کر رہا تھا، اللہ نے لکھوا دیا، اس کے لیے لکھو کہ یہ فلاں وقت میں برائی کو اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لکھوانے سے ہم مجبور محض نہیں ہو گئے، بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھوایا ہے، لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ نے میرے قسمت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چونکہ چوری لکھوا دی تھی اس لیے میں نے چوری کی، نہیں، وہ لکھوا کے مسلط نہیں کی گئی، بلکہ وہ تو اللہ نے آپ کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ مستقبل میں اپنے نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے چوری کریں گے، تو آپ کو مکمل اختیار ہوگا جس وقت آپ چوری کر رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ کے چوری کروائے گا، بلکہ وہ اپنی عقل استعمال کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چیز کو پہلے ہی ملاحظہ فرمایا اور لکھوا دیا کہ یہ شخص چوری کر رہا ہے تو لکھ دو کہ چوری کرے گا۔
تو ان میں تو ہم بالکل خود مختار ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے عرصے جیے گا، بیماری، صحت، کس جگہ شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، اس میں لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، کس مقام پر شادی ہوگی، یہ تمام چیزیں اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ اس طرح کس کو کتنی روزی ملے گی، اس میں بھی ہمارا کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی کام دھندہ نہ کریں تب بھی ہمیں روزی ضرور ملے گی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی چونکہ تلقین فرمائی اور باقاعدہ خود ایسا کر کے دکھایا، اس لیے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اور جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے مقرر کر چکا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں، یعنی وہ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوں گے جہاں صرف سچ سچ ہے، جھوٹ ہے ہی نہیں، کوئی گندگی نہیں ہے، عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محافل سجیں گی خاص اللہ کے، ویسے تو پوری دنیا ہی اللہ کی بارگاہ ہے حقیقتاً، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہاں تک تصرف ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ ہے، جہاں جہاں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں کہاں ہے۔ تو جنت میں خصوصاً ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بارگاہیں ہوں گی، محافل ہوں گی، اور اس میں سب سچ بول رہے ہوں گے، نیکی کی باتیں ہوں گی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی بدنگاہی نہیں ہوگی، کوئی گندہ تصور نہیں آئے گا، پاکیزہ محافل ہوں گی۔ تو متقین کے لیے یہ انعامات ہیں۔ اور متقی کی تعریف آپ کو بارہا بتائی کہ متقی تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو جو شخص اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچاتا ہے، وہ شخص حقیقتاً متقی ہے۔ متقی یعنی تقوی جو ہے یا متقی ہونا، یہ بعض مخصوص اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا تو آپ متقی ہیں، آپ نے دیگیں پکا دیں کسی کے اصالِ ثواب کے لیے تو آپ متقی کہلائیں گے۔ ہاں، یہ نیکیوں کی مختلف صورتیں ضرور ہیں، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق کسی مخصوص عمل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر برائی کا ترک کرنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔